ایسا نہیں ہے شہر کے منظر بدل گئے، ایسا نہیں ہے شہر کے منظر بدل گئے، منظر وہی ہیں صرف ستمگر بدل گئے۔ حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے۔ چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، حالانکہ شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو زمانہ چل رہا ہے مال کی گنتی کا زمانہ ہے، اور ہم اگر اس زمانے کو یہ کہیں کہ اس زمانے میں دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا ایک عیب نہیں بلکہ ہنر سمجھا جاتا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ آج کے زمانے میں پیسہ کمانے کو اور دوسروں کو ٹوپی پہنانے کو اور دوسروں کی جیب اور گلے کاٹنے کو انسان اپنا ہنر سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کمائے، چاہے حرام طریقے سے کمائے یا رشوت لے کر کمائے یا بیاج کے طور پر کمائے یا دوسروں کو دھوکہ دے کر اور جھوٹ بول کر کمائے، مگر وہ پھر بھی اس کو اپنا ہنر سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے ہنر سے یہ پیسہ کمایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر چور چوری کرتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ پیسہ کمایا ہے، چور بھی یہی کہتا ہے۔ حالانکہ محنت کے ساتھ ساتھ مال کمانے کا جائز راستہ ڈھونڈنا بھی ضروری ہے۔ محنت الگ چیز ہے اور کسی بھی چیز کو جائز طریقے سے کمانا یہ الگ چیز ہے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ چیز اہم ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ جائز طریقے سے کمائیں، محنت کم ہو یا زیادہ یا بیٹھے بیٹھے کمائیں، اس چیز پر مذہب اسلام کا فوکس نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں اس بات پر زور نہیں ہے کہ ہم محنت کر کے ہی کمائیں، اس بات پر زور نہیں ہے۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو مولوی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ان کے پاس بغیر محنت کے ہدیے کے طور پر آتے ہیں، ہدیے کے طور پر، تو بغیر محنت کے آ رہے ہیں مگر وہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ پیسہ حلال ہو، یہ ضروری ہے۔ اور مذہب اسلام کے اندر یہی چیز مطلوب ہے، یہی چیز پسندیدہ ہے، اور اسی چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہم جو بھی کمائیں جائز طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، صحیح طریقے سے کمائیں، ناجائز اور غلط طریقے سے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر یا دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یا دوسروں کو ٹوپی پہنا کر ہرگز نہ کمائیں۔ مذہب اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے، کسی نے بھی کسی مسلمان کے ذریعے سے ایک لقمہ بھی حرام طریقے سے کمایا، جس انسان نے کسی مسلمان کے ذریعے سے برجل مسلم یعنی مسلمان شخص کے ذریعے سے، مسلمان کے ذریعے سے، کسی نے بھی مسلمان کے ذریعے سے ایک بھی لقمہ ایک بھی ذرہ اگر حرام طریقے سے کمایا، تو اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو یعنی کمانے والے کو جہنم کے اتنے ہی انگارے کھلائے گا، جس نے کسی مسلمان کے ذریعے سے غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کما کر کھایا، اگر ایک ذرہ بھی کھایا، ایک لقمہ بھی کھایا، تو قیامت کے دن اس کمانے والے کو، اس کھانے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اتنے ہی انگارے کھلائے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے ذریعے سے ایک گھونٹ بھی
حرام طریقے سے پیا، چاہے پانی پیا یا چائے پی یا لسی پی یا کچھ بھی پیا، تو اللہ تعالیٰ اس پینے والے کو جہنم میں سے اتنا ہی پلائیں گے۔ اور اسی حدیث کے اندر تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے ذریعے سے کپڑا پہنا، لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم کا لباس پہنائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور پھر اس چغلی اور غیبت کے نتیجے میں ہمیں کھانے کو ملتا ہے، ہمیں پینے کو ملتا ہے، اس چغلی کے نتیجے میں ہمیں اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، اس چغلی کے نتیجے میں ایک مسلمان کی برائی کر کے دوسرے مسلمان سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہمیں کھلا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے پاس دوسرے مسلمانوں کی خبریں پہنچا رہے ہیں یا اس کے پاس ہم دوسرے مسلمانوں کی چغلیاں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ شخص جو اس طرح سے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، چاہے وہ مخبر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص مسلمانوں کی خبریں کہیں بھی پہنچائے، A to Z کہیں بھی، میں ہر بات کو کھول کر نہیں بتلا سکتا، A to Z کہیں بھی پہنچائے مسلمانوں کی خبریں، اور اس کے ذریعے سے اس کو کمیشن ملے یا اس کے ذریعے سے اس کو کچھ پیسے مل جائیں یا اس کے ذریعے سے اس کو کچھ رقم مل جائے یا اس کے ذریعے سے اس کو کچھ کھانے پینے کو مل جائے، یا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ ایک شخص سامنے والے کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے، اس کے دشمن کی، اور پھر جس کے سامنے برائی ہو رہی ہے وہ اس برائی کرنے والے کو خوش ہو کر یا تو اس کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیتا ہے یا اس کو کچھ کھلا دیتا ہے، یا اگر بالکل ہی بے حیثیت انسان ہو تو اس کو چائے پلا دیتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر اس کی سیوا پانی نہیں کروں گا تو مجھے خبریں کیسے ملیں گی، اگر میں اس کی جیب گرم نہیں کروں گا تو یہ مسلمانوں کی خبریں، پورے گاؤں کی چغلیاں اور پورے گاؤں کی باتیں چن چن کر لا کر مجھے نہیں بتلائے گا۔ تو ان باتوں کو سننے کے لیے اور ان باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے گاؤں کے اندر خاص طور سے لوگ ٹھالی ہوتے ہیں، جنگل کا اور کھیتی کھلیان کا کام کرنے کے بعد پورے دن ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کی چغلیاں پیٹنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ایک دوسرے کی دھی بیٹی کی خبریں دوسروں تک پہنچانا، ایسی باتیں پیدا کر دینا کہ جن کا سر پیر نہ ہو، اپنی طرف سے باتیں پیدا کرنا اور ان باتوں کو لوگوں کے درمیان مشہور کرنا، یہ گاؤں کے اندر 90%، 90%، اور شہروں کے اندر یہ چیز 10% ہوتی ہے۔ اس میں کچھ آنکڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے، مگر یہ چیز گاؤں کے اندر زیادہ اور شہروں کے اندر کم مگر ہوتی ہے، یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ پورے دن یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، اس کے پاس بیٹھ اس کے پاس بیٹھ، سب جگہ بیٹھیں گے، یعنی انہوں نے محلے کے اندر، گاؤں کے اندر اپنی ایسی ایسی جگہیں بنا رکھی ہیں اور ایسے ایسے لوگ انہوں نے چن رکھے ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ ہم وہاں بیٹھیں گے تو اس پورے علاقے کی اور اس پورے محلے کی خبریں یہ شخص ہمیں بتائے گا۔ اس طرح سے ہمارے یہاں پر چلتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کا یہی کام رہ گیا بس، گاؤں کے اندر خاص طور سے، کہ ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا، بتلانا اور دوسروں کو بدنام کرنا، دوسروں کی چغلیاں کرنا، اور اس کے بدلے میں اگر وہ خبریں بڑی جگہ پر جا رہی ہیں، بات سمجھ لیجئے، تو وہاں سے کچھ پیسے لینا، اور اگر وہ خبریں اپنے ہی بھائیوں میں جا رہی ہیں تو وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیز یا کچھ اور چیز یا کم سے کم چائے پی لینا، یہ ہمارے یہاں پر چلتا ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ کس کے گھر میں کیا بن رہا ہے،
کس کی بیٹی کس سے آنکھ لڑا رہی ہے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے، مگر اس محلے کے اور اس گاؤں کے جو چغل خور ہیں ان سے سب باتیں پوچھ لو، انہیں سب باتیں معلوم ہیں۔ کس کی بیٹی کہاں بیٹھ رہی ہے، کس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، ان کی بیوی کس سے آنکھ لڑا رہی ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مگر دوسرے کی بیٹی کہاں کھڑی ہے، دوسرے مسلمان کی بیٹی کہاں کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے، تو دوسروں کی چیزوں پر ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے فیس بک پر شاید یا واٹس ایپ پر ایک کہاوت پڑھی، ایک مقولہ پڑھا، ایک جملہ پڑھا، اور جملہ یہ تھا کہ جتنی پینی خبر، جتنی پینی نگاہ لوگ مسجد کے امام پر رکھتے ہیں، اگر اتنی پینی نگاہ اپنی بہن بیٹی پر، اپنی بیوی پر رکھ لیں تو ان کے گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ اور اچھی بات ہے، بات ایسی ہے کہ جو 100% صحیح ہے۔ جتنی پینی نگاہ رکھنے والے لوگ جتنی پینی نگاہ امام پر رکھتے ہیں یا مسجد کے مؤذن پر رکھتے ہیں یا مسجد کی کمیٹی پر رکھتے ہیں یا مسجد میں آنے والے لوگوں پر رکھتے ہیں، اگر اتنی پینی نگاہ اپنے گھر پر رکھیں، اپنی بیٹی پر رکھیں، اپنی بیوی پر رکھیں اور اپنی بہن پر رکھیں تو ایسے لوگوں کے گھر کا ماحول سدھر جائے گا، ایسے لوگوں کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ذریعے سے، دوسرے مسلمان کی برائی کر کے، دوسرے مسلمان کی چغلی کر کے، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر ایک لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں سے اتنے ہی انگارے کھلائے گا، اور جس نے ایک گھونٹ پانی پیا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کے انگارے پلائے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کی برائی کر کے لباس پہنا، کپڑے پہنے، یعنی کسی مسلمان کی برائی کر دی ہم نے کسی کے سامنے، اب اس نے خوش ہو کر ہمیں کپڑے دے دیے، لے جا پہن لے، تو جس شخص نے اس طرح کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا لباس پہنائیں گے اتنا ہی۔ اس لیے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی برائی کر کے، دوسروں کی چغلیاں کر کے اور دوسروں کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر ان کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا یہ انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھیے سیدھی بات، اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی برائی کر کے سامنے والے سے کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اتنا ہی ہمیں جہنم کے انگارے یا جہنم کا لباس یا جہنم کی پیپ اور مواد، جہنمیوں کی پیپ اور مواد ہمیں پلائی جائے گی۔ اس لیے یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہم برائی کر کے دنیا میں وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے اپنے لیے آخرت میں کیا بو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر بات ہے۔ ہر شخص اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لے۔ اب اسی حدیث کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی بھی سامان نہ مذاق میں لے اور نہ جان بوجھ کر، اپنے مسلمان بھائی کا سامان، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا سامان مذاق میں نہ لے۔ یہ بتلایا اللہ کے نبی نے، مذاق کے طور پر نہ لے۔ جیسے بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی سے، میرے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح کے کہ آپ کا پین بہت اچھا ہے، بس مذاق میں نکال لیے، لے کے چل دیے، چل بھیا۔ اب ان سے ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایک حد ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کہی تو ہماری بات خراب ہو جائے گی کہ یار کتنا عجیب آدمی ہے، ایک پین واپس مانگ رہا ہے۔ لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کی کوئی بھی چیز اچھی لگی جیب میں سے نکال لی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت ہوتا ہے، جیسے ہم نے کسی آدمی سے کہا کہ بھئی یہ چیز بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی، تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لیں گے۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں دے دو، مگر بہت سارے آدمی کیا کرتے ہیں سامنے والے کی چیز کی اتنی تعریف کرتے ہیں
کہ وہ کہتا ٹھیک ہے تم لے جاؤ بھیا جاؤ، یعنی وہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا میں نے بہت دیکھا کہ سامنے والے کی چیز کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سامنے والا مجبور ہو کر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لے جاؤ، چلو جاؤ لے جاؤ، وہ فوراً اٹھا کے اسے لے کے چل دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے یہاں پر چلتا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتلا رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پر چلتی ہیں، مگر وہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں لا یحل کا مطلب ہے کہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مالو امرئ مسلم، مسلمان کا مال، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی خوش دلی کے بغیر، مسلمان کی خوش دلی کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سامنے والے کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بتلایا کہ خوش دلی کے بغیر، اجازت الگ چیز ہے اور خوش دلی الگ چیز ہے۔ سامنے والے کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ہم نے اس سے کوئی سامان مانگا کہ یار یہ سامان مجھے دے دو، اب ہمارے مرتبے کی وجہ سے یا ہمارے ڈر کی وجہ سے یا اور کسی بات کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی بھی بات کی وجہ سے وہ آدمی زبان سے تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے لے لو، مگر اس کا دل تیار نہ ہو، اس نے منہ چڑھا کر منہ بنا کر کہا ٹھیک ہے چلو لے جاؤ، یعنی اجازت تو دے دی مگر خوش دلی سے نہیں دی، وہ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ، بس اس طرح سے کہہ دیا۔ تو اگر خوش دلی تو نہیں ہے مگر اجازت ہے تو بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا مسئلہ بھی نہیں بتلا رہا، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث بتلا رہا ہوں، کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز تو مولویوں نے لکھی ہے، یہ چیز تو فلاں شخص نے لکھ دی، لیکن میں وہ بات بتلا رہا ہوں کہ جس بات کو کوئی مسلمان کاٹ ہی نہیں سکتا، مسلمان اس چیز کے اندر راستے تلاش نہیں کر سکتا، میں اس کی بات بتلا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے نکلا ہوا جملہ بتلا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، درست ہیں۔ مسلمان اگر مسلمان ہیں تو وہ ان چیزوں کو مانے گا۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خوش دلی کے بغیر۔ اب بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر گئے، اس کے گھر پر کوئی سامان رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی گلدستہ ہے یا کوئی اور سامان ہے، تو اس سے کہ بھئی بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں دے دو، اب وہ آدمی کیا کہے گا ٹھیک ہے لے جاؤ چلو، لیکن اندر سے اس کا دل خوش نہیں ہے، اندر سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جانا نہیں چاہیے یہاں سے اٹھ کے، مگر وہ لے کے جا رہا ہے اسے اٹھا کے، تو اس کے لیے وہ استعمال کرنا یا لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راضی ہے یا نہیں؟ بہت سے آدمی مجھ سے اس طرح کی بات معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا پتہ، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس میں نئی گاڑی ہے، نئی کار خریدی ہم نے، اب سامنے والا کوئی ہم سے مانگنے آ گیا، ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ نئی کار دینے کے لیے ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن اندر سے دل میں کہیں ٹھوک نہ دے، کہیں آڑی ترچھی نہ ہو جائے، تیز نہ چلا لے، ٹکر نہ مار دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، یہ سب باتیں اس کے دل کے اندر چلتی ہیں۔ تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر ہم نئی گاڑی لے کر آئیں، نئی گاڑی خرید کر لائیں اور پھر کوئی دوسرا ہم سے مانگنے آ جائے تو ہمارے دل پر کیا بیتے گی؟ تو سامنے والے کو پرکھنے سے پہلے اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر یہی کام ہمارے ساتھ ہونے لگے تو ہمارے دل پہ کیا بیتے گی؟ اسی کے ساتھ اسی اعتبار سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو سامنے والے کی وہ چیز جو اس کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہو،
اس چیز کو اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر صاف طور سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاریت پر لی ہوئی چیز، یعنی مانگنے کے طور پر، جیسے کسی نے مجھ سے کوئی چیز مانگی یا میں نے کسی سے کوئی چیز مانگی کہ بھئی مجھے 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے اپنی فلاں چیز دے دو استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے دن کے لیے یا جتنے وقت کے لیے اس نے وہ چیز تمہیں استعمال کے لیے دی ہے، اس سے زیادہ دن تک اس کو اپنے پاس رکھنا یا اس کو استعمال کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی سے ہم نے کوئی چیز لی 5 دن کے لیے، مثال کے طور پر، اب 5 دن پورے ہو گئے، اب 6واں دن شروع ہو گیا، 7واں دن شروع ہو گیا، پتہ چلا کہ مہینوں تک وہ چیز، سالوں تک وہ چیز ہمارے گھر پہ پڑی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں بھیجنے کا۔ خاص طور سے مسجد کی چیزوں کو لوگ اور جو پنچایت کی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی پائپ لے گیا اٹھا کے مثال کے طور پہ، اب لے گیا تو لے گیا، اس کا اور اس کے باپ کا، مثال کے طور پر دیگ لے کے چلے گئے مسجد میں سے، کیا کریں گے؟ پروگرام بھی ہو گئے، شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، دیگیں رکھی ہیں، پڑی ہیں، 10-10 دن تک پڑی ہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، کرایہ تو چڑھ ہی نہیں رہا تو پڑی رہنے دو۔ اب جب کبھی وہ ہوش آ 10-12 دن کے بعد اور دیگیں پڑی مسجد کی، چلو بھجوا دو، وہ کیا کریں گے؟ کسی بھی مسجد کا، زیادہ تر مسجدوں کا یہی حال ہے، مسجد کے گیٹ پہ پھینک کے چلے جائیں گے، اٹھا لے گا اپنا آپ، مسجد کا جو ذمہ دار ہے، جو متولی ہے یا جو امام ہے، جو مؤذن ہے، اپنا آپ اٹھائے گا، ہمیں کیا مطلب؟ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مذہب اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ کسی کی بھی چیز اگر ہم استعمال کے لیے لے رہے ہیں، اگر آپ کو مثال کے طور پر کسی کی چیز 24 گھنٹے کے لیے چاہیے، کسی کی بھی چیز، تو 24 گھنٹے کے بجائے آپ اس سے 1.5 دن کے لیے مانگو، جھوٹے مت بنو۔ بہت سے آدمی میرے پاس آتے ہیں، میں اپنی بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، پیسے بھی ادھار مانگنے آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دو یا اپنا فلاں سامان دے دو، تو میں اس سے یہ کہتا ہوں یہ جو تو نے سامان مانگا یہ رکھا، لیکن ٹائم بتا دوبارہ سے، تسلی سے سوچ کے، جھوٹ مجھ سے جھوٹ بولنا، 1 مہینے کا تیرا ارادہ ہے تو مجھ سے 1.5 مہینہ کہہ کے چل، جھوٹ مت بول دینا بس، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 1 کے بجائے 2 مہینے کے لیے لے جا، جو ٹائم تو نے کہا ہے اس سے 1 منٹ بھی آگے نہیں ہونی چاہیے، دھیان رکھنا بس۔ تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے چلو 2 مہینے کے لیے، تو پھر کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے لے جا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ یہ چیز برداشت ہے کہ ٹھیک ہے میری چیز تیرے پاس 1 کے بجائے 2 مہینے رہ جا، 3 مہینے رہ جا، مگر جھوٹا وعدہ مجھ سے مت کرنا۔ میں خود اس چیز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے کہہ دیا کہ 11:05 پر میں تیرے پاس پہنچوں گا، تو 11:05 نہیں 3 منٹ میں اس کے گھر ملوں گا، یہ جہاں وہ بلا رہا وہاں۔ یہ چیز ہونی چاہیے مسلمان کے اندر، یہ نہیں کہ کسی کی چیز لے لی بس چھٹی بھول گئے، نہیں، یہ چیز مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان سے تو یہ چیز زیبا نہیں دیتی، مسلمان کو یہ چیز شوبھا نہیں دیتی۔ یہ تمام باتیں جو میں نے بتلائی ہیں یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اگر مسلمان ہو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر کچھ بھی کرتے پھر کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے احکام اس پر لاگو ہوں گے جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو نہ ماننے والا وہ کچھ بھی کرتے پھرو۔ تو یہ جو میں نے باتیں بتلائی ہیں ان باتوں پر کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہیے کہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔